بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور 21 رمضان المبارک حضرت علی کو شہید کیا گیا تھا۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ان کو کیسے اور کیوں شہید کیا گیا، اور وہ کون سا شخص تھا اور اس کا نام کیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ کی پیدائش بعثت نبوی سے 10 سال قبل کی ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ اکرام میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے کرنا ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند ترین اور صاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اہم شخص تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مومنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے جب تک کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ رکھے۔ پتہ چلا کچھ لوگ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض و عداوت رکھے گا جو بدبخت اور بد مذہب ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمان کے 2 باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیرا کی ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب ابن بجرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہیں پر ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔